السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج اڈیالہ جیل کے باہر پوری کی پوری پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو گرفتار کیا گیا، اور اس وقت اسلامی جمہوریہ پاکستان جو کہ نام نہاد جمہوری ملک رہ چکا ہے، جہاں پر آئین و قانون کی دھجیاں بکھیری جاتی ہیں اور پھر اپنی مرضی سے قانون بدل دیے جاتے ہیں، اس ملک میں اس وقت 3 مختلف اسمبلیز اور 3 مختلف ہاؤسز مقدس ایوان کے اپوزیشن لیڈرز کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ اپوزیشن لیڈرز کس طرح سے گرفتار ہوئے، اڈیالہ جیل کے باہر انہیں کیوں گرفتار کیا گیا، اور اس گرفتاری سے سسٹم خوف زدہ کیوں تھا، اس گرفتاری کے خصوصی مناظر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، اور اب آگے کی صورتحال کیا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس گرفتاری کے بعد کا لائحہ عمل سامنے آ چکا ہے، اور اصل خوف صرف اور صرف ایک تھا کہ عمران خان سے ملاقات نہ ہو سکے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ عمران خان نے آج جو ہدایات جاری کرنی تھی، ان ہدایات سے پورے کا پورا سسٹم خوف زدہ تھا۔ آج ہوا کیا ناظرین کرام، تحریک انصاف کی پوری قیادت کو گرفتار کر لیا گیا۔ اڈیالہ جیل یہ عمران خان سے ملاقات کرنے گئے، اس سے ویسے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو کیسز چلے ہیں اور کھلم کھلا توہین عدالت کی جاتی ہے، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے کہا کہ عمران خان سے ملاقات کی اجازت دی جائے۔ اب یہ وہ ملاقات ہے جسے یہ روک نہیں سکتے تھے، تو اب انہوں نے رہنماؤں کو گرفتار کیا، اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے اس وقت جو سچویشن ہے، 3 اپوزیشن لیڈر جنہیں جو ایک ہی لمحے میں ایک ہی وقت میں گرفتار ہوئے۔ یاد رکھیے گا کہ کسی بھی ممبر آف اسمبلی کو گرفتار کرنے کے لیے اسپیکر یا چیئرمین سینٹ سے اجازت لینی ہوتی ہے، اور یہ تو اپوزیشن لیڈر ہیں۔ اپوزیشن لیڈر ایک عہدہ ہے، اپوزیشن لیڈر کا سٹیٹس ایک منسٹر کے برابر ہوتا ہے۔ قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، سینٹ کے اپوزیشن لیڈر شبلی فراز اور پنجاب کے اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان پولیس کی حراست میں گئے۔ جو لوگ ٹوٹل گرفتار ہیں ان کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں۔ اڈیالہ جیل کے باہر جو گرفتاریاں کی گئی ہیں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو جو کہ عمران خان سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے، انہیں گرفتار کیا گیا۔ عمر ایوب گرفتار ہوئے، اسد کیسر گرفتار ہوئے، ملک احمد گرفتار ہوئے، شبلی فراز، اور ان سب کے اندر جو سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں، عمران خان کے باوفات ساتھی ہیں صاحبزادہ حامد رضا، انہیں بھی گرفتار کیا گیا۔ اب بتایا یہ جا رہا ہے، حکومت یہ بتا رہی تھی کہ ایک تو تمام جو گرفتار لوگ ہیں ان میں سے جو عمر ایوب ہیں ان کے حوالے سے کہا گیا کہ یہ جو گرفتاری ہے عمر ایوب اور ایس ایچ او کے درمیان مکالمہ اور تلخ کلامی کے بعد پیش آئی۔ اب اس میں ویسے سمجھ نہیں آتی کہ اس ساری کی ساری صورتحال میں یہ سچویشن جو ہے یہ کس طرف جا سکتی ہے، اینڈ ہاؤ تھنگز ووڈ انفولڈ ان کمنگ ڈیز، اور کس طرح کا معاملہ بنتا ہے۔ لیکن ابھی اگر ہم بات کریں ابھی کے سینیریو میں، سچویشن میں، تو یہ کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے، اور ان سب کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے، ان تمام گرفتار افراد کے حوالے سے یہ خبر آئی کہ انہیں اڈیالہ جیل کے اندر پہلے لے جایا گیا، اور اس کے بعد یہ خبر آ رہی ہے کہ انہیں اڈیالہ چوکی، یعنی اڈیالہ جیل کے باہر پولیس نے اپنی ایک چوکی بنائی ہوئی ہے، تو اس چوکی میں ان لوگوں کو منتقل کیا گیا، اور یہ ایک بہت عجیب سی حرکت ہے، اور سسٹم اس وقت بالکل آپ کہہ لیں کہ مکمل طور پر اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ دیکھیں علی امین گنڈا پور نے آلدو عمران خان کا جو اصل پیغام ہے اسے کافی سینسر کر کے فلٹر کر کے ثوابی جلسے میں سامنے رکھا، لیکن انہوں نے یہ تو بتا دیا کہ عمران خان کی کال جیسے ہی آئے گی ہم سر پہ کفن باندھ کے نکلیں گے، اور اسی مہینے عمران خان کال دیں گے، آلدو خان صاحب نے ڈیٹ دی ہوئی تھی۔ اب سسٹم کیوں خوف زدہ ہے کہ عمران خان سے ان کے رہنما ملاقات نہ کریں، یہ چیز آپ نے سمجھنی ہے۔ سسٹم اس لیے خوف زدہ ہے کیونکہ عمران خان نے ڈیٹ دینی تھی، اور نظام ایک طرف دھمکیاں لگا رہا ہے کہ عمران خان نے اگر اس مرتبہ احتجاج کی کال دے دی تو خان کی بجلی بند ہو جائے گی، رستے بند ہو جائیں گے، ٹیکنیشین نہیں پہنچ سکے گا، ان کا مشقتی بیمار ہو جائے گا، کھانا نہیں بنے گا، جیل کا کھانا پھر ہضم نہیں ہوگا، اخبار نہیں پہنچے گا، رہنما نہیں پہنچ پائیں گے، رستے بند ہو گئے۔ اب پہلا سٹیپ تو انہوں نے یہ کیا ہے۔ دیکھیں عمران خان اور تحریک انصاف کا خوف اتنا ہے کہ خان کا ایک بیان باہر نہ آ جائے۔ ایک اڈیالہ جیل کے قیدی نمبر 804 کی کال اس وقت انہیں ہلا کے رکھ سکتی ہے، کیونکہ اس مرتبہ
عمران خان نے یہ پیغام جاری کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ کہ آپ نے سر پہ کفن باندھ کے نکلنا ہے، آپ نے گھروں کو واپس نہیں جانا، آپ نے یہ نیت کر کے آنا ہے کہ آپ نے اپنے مطالبات منوانے ہیں۔ اور اس مرتبہ پی ٹی آئی کا پلان صرف ڈی چوک کا نہیں ہے، جہاں جہاں روکا، جتنی دفعہ روکا، جس مقام پر روکا، اس مقام سے یہ لوگ اسلام آباد کو کیا بند کریں گے؟ پی ٹی آئی والے بھی اس جگہ سے اسلام آباد کو بند کر دیں گے، تو شاید سسٹم اس کی تاب نہ لا سکے۔ اب یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ ایک طرف تو علیمہ خان، عمران خان کی جو ہمشیرہ ہیں، انہوں نے سٹیٹمنٹ دی کہ یہ کمینی حرکتوں سے عمران خان پر ٹارچر کر رہے ہیں، یہ بھول جائیں کہ ہم بھولیں گے۔ یعنی انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ اس وقت کمینی حرکتیں کی جا رہی ہیں عمران خان کو جیل میں ٹارچر کرنے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے۔ اب یہاں پر ناظرین کرام بتایا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور نے بھی سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی رہنماؤں کی گرفتاری کی مذمت کرتا ہوں، گرفتاریاں ہوئی ہیں، معاملہ میں دیکھ رہا ہوں، آئی ایم آبزرونگ دا سچویشن۔ پھر گنڈا پور نے کہا کہ احتجاج کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں، جیسے عمران خان فائنل کال دیں گے ہم سڑکوں پر ہوں گے۔ یعنی کہ کسی بھی لمحے خان صاحب ان کی کال جیسے ہی آئے گی ہم پوری تیاری کر چکے ہیں اور ہم سڑکوں پر ہوں گے، اور پھر سڑکیں بند ہوں گی، دم دم مست کلندر ہوگا، کشتیاں جلا کر آئیں گے۔ حلف بھی لیا تھا علی امین گنڈا پور نے۔ امید ہے اس مرتبہ ان کے حلف کی راہ میں چائے کی طلب نہیں آئے گی، کیونکہ چائے کی طلب بہت ہی شدید تھی پچھلی مرتبہ کہ وہ اپنے کارکنان کے ساتھ ڈی چوک نہیں پہنچے، 2 منٹ کا سفر چھوڑ کے ڈی چوک سے 500 میٹر پہلے کے پی کے ہاؤس گھس گئے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں پورا ملک دیکھ رہا تھا۔ لیکن چلیں، موقع دینا چاہیے، آل دو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ابھی بھی خان کے احکامات پر اس طرح سے عمل نہیں کر رہی۔ اب اس سب کے اندر یہ بھی بتایا جا رہا ہے ناظرین اکرام کہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو ادھر سے گرفتار کرنے کا مقصد کیا تھا۔ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو گرفتار کرنے کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان سے ملاقات سے روکا جائے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کیا واردات کی، انہوں نے اڈیالہ جیل کے باہر سے حراست میں لیے گئے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو چھوڑ دیا، پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کو اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا، لیکن عمران خان سے نہیں ملنے دیا گیا۔ تو آپ یہیں سے سمجھ لیں کہ اصل مقصد کیا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ خان صاحب سے کوئی ملاقات نہ ہو سکے، خان صاحب کوئی کال نہ دے دیں، اور اسد قیصر، عمر ایوب سمیت دیگر قائدین اڈیالہ پولیس چوکی سے باہر آ گئے۔ اور اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے پریس کانفرنس کی ہے، جو جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو یہ پریس کانفرنس جاری ہے، لیکن عمران خان سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ پریس کانفرنس ویسے تو کرنی تھی خان صاحب سے ملاقات کے بعد، جس کا خوف اس سسٹم کے سر پر سوار تھا، جو ان کے اعصاب پر سوار ہو چکا تھا۔ تو یہ ابھی تک کی تازہ ترین اپڈیٹ ہے، اور اس کے اثرات اب آپ سمجھ لیں کہ سسٹم بھی خوفزدہ ہے اور چیزیں ان دا کمنگ ڈیز مزید خراب بھی ہونی ہے۔ اب اس سینیریو کے اندر کشیدگی بڑھتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے، اس میں کوئی آپ لوگوں کو کنفیوژن نہیں رہنی چاہیے کہ سسٹم بھی اب کھل کر ننگا ہو چکا ہے۔ پی ٹی آئی پر ایک اور بدترین، ایون مزید کچھ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی گرفتاری کی اطلاعات آ رہی ہیں، کچھ مزید وارنٹس جاری کیے گئے ہیں، زرتاج گل کے وارنٹس گرفتاری جاری ہو گئے ہیں۔ ایک خبر آ رہی ہے کہ عالیہ حمزہ کی گرفتاری ہوئی ہے یا ہونے جا رہی ہے۔ تو اس وقت یہ انکنفرمڈ رپورٹس تو ہیں، لیکن اس وقت یہ بتایا جا رہا ہے کہ سچویشن از ناٹ گڈ ایٹ آل آن گراؤنڈ، یعنی یہ ہم کنفرم کر سکتے ہیں کہ سب بالکل اچھا نہیں ہے، اور ان دا کمنگ ڈیز آپ دیکھیں گے کہ اللہ نہ کرے ملک اس کا متحمل تو نہیں ہو سکتا، لیکن اس وقت یوں لگ رہا ہے کہ بہت سے لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب طاقت سے ہی ہر چیز کو کچلنا ہے، بدماشی کرنی ہے۔ اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز کو کس طرح سے وائلیٹ کیا گیا کہ خان صاحب سے ملاقات نہ ہو سکے، وہ اس طرح سے کہ جو جانے والے لوگ تھے انہی کو اریسٹ کر لو، انہیں ہی اٹھا لو، چوکی میں بٹھاؤ، اور بعد میں انہیں کہو کہ چلے جاؤ۔ یہ کیا طریقہ کار ہے، یہ کیا گھٹیا حرکت ہے۔ لیکن اس سب کے اندر سسٹم اپنی اصل اوقات دکھا رہا ہے، اور اس سسٹم کے پاس آپشنز بہت محدود رہ چکی ہیں۔ یہ طاقت جو 77 سال سے منہ زور گھوڑے کی طرح تھی، یہ پوری طرح سے ننگی ہو کر اب تگنی کا ناچ ناچ رہی ہے۔ سسٹم اس سب کے اندر پریشان بھی ہے، بوکھلایا ہوا ہے، اور سسٹم اب اس سب کے اندر چیزوں کو کمپریہینڈ بھی نہیں کر پا رہا کہ چیزوں کو سسٹم نے لے کر کس طرح سے آگے بڑھنا ہے۔ بیکاز اگر ہم اوور آل سینیریو کو آبزرو کریں تو سچویشن آؤٹ آف ہینڈز ان سے جاتی نظر آ رہی ہے۔ آپ سمپل سمجھیں، 26ویں ترمیم انہوں نے کی، منصور علی شاہ اور منیب اختر
چیف جسٹس نہیں بنے، آؤٹ ہو گئے، irrelevant ہو گئے، آئینی بینچ بھی بن گیا، بادشاہ سلامت نے اپنی توسیع مدت ملازمت میں کروا لی، تمام تر چیزیں ہو گئی، سب کچھ کر لیا، لیکن ابھی بھی خوف ہے۔ آپ کو خوف ہے اڈیالہ جیل کے قیدی نمبر 804 کا، تو پھر تو آپ کو سلو کر لینی چاہیے۔ اب گنڈا پور نے یہ بات واضح کر دیا کہ نومبر میں احتجاج کی کال حتمی جو ہے وہ عمران خان نے دینی ہے، اور تیاریاں ہماری مکمل ہیں، لیکن کال آئے گی جب تو باضابطہ احتجاج کا ہم نے اعلان کرنا ہے۔ یہ بہت ہی اہم سٹیٹمنٹ ہے، بہت ہی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ اس سے آپ یہ چیز سمجھ لیں کہ سچویشن ان کے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔